ایک وصیت ہے جو آج 21ویں شب رمضان کو کی تھی مولا علی المرتضیٰ نے، جب آپ پر حملہ کر دیا گیا، زخمی ہو گئے اور آپ شہید ہونے والے تھے، تو شہادت سے قبل آپ نے دونوں شہزادوں سے جو گفتگو کی ان سے وصیت فرمائی کوفہ میں، اپنا دم آخری کو پیش کرنے سے قبل، روح کے پرواز ہونے سے قبل، جو اپنے دونوں شہزادوں کو، سیدنا امام حسن کو اور سیدنا امام حسین علیہم السلام کو جو وصیت فرمائی، چند کلمات اس کے بھی سن لیجیے۔ اور وہ مناسبت اس لیے کہ آج کی شب ہے 21ویں شب رمضان، شب شہادت۔ فرمایا اے میرے بیٹے حسن اور حسین، دونوں کو وصیت کی۔ جب ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا تھا اور شہادت کا وقت قریب تھا، فرمایا بیٹو میں تم کو اور اپنی پوری اولاد کو اور اپنے پورے خاندان کو اور ان تمام لوگوں کو، آپ کو بھی شامل کیا، آپ کو جو معتکفین اور معتکفات، میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کیسے؟ فرمایا جن جن تک میرا یہ نوشتہ اور میرا کہنا، جن جن تک میری یہ وصیت پہنچے، ان سب کو کہہ رہا ہوں۔ تو آج پہلے آپ تک کسی نے پہنچائی تھی یا نہیں؟ آج رات میں پہنچا رہا ہوں آپ کی یہ وصیت۔ فرمایا تھا جس جس تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو کہہ رہا ہوں، میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اور وصیت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں ہر لمحے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ معمور رکھنا اور اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں بیٹے، کچھ معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا اس کی اور ذرا گہری تقسیم کر لیں تو معاملات 5 قسموں کے بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنا یہ معاملات کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو، بندگی، عبدیت اور عبودیت کے معاملات کو درست رکھنا، عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، طاعت میں، توکل میں، یقین میں، بھروسے میں، نیاز مندی میں، تواضع میں، خشوع و خضوع میں، اخلاص میں، تابعداری میں، فرما برداری میں، تقوی میں، سارے معاملات اللہ کے ساتھ درست رکھنا، یہ ایک پہلو۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی اور رسول کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت میں، آپ کی تعظیم و تکریم میں، آپ کے دین کی خدمت اور نصرت میں، آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے میں دل و جان سے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، معاشرے تک پہنچانے میں، آپ کا پیغام قبول کرنے میں اور پیغام آگے پہنچانے میں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہیں امتی کے۔ پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ معاملات ہیں، یہ عقیدے کے معاملے میں بھی اور ان کی اتباع کی، کہ انہوں نے جو اسوہ دیا ہے اس کی پیروی کرنا، اس سے بہتر کوئی اسوہ اور طرز زندگی نہیں ہے۔ پھر اولیاء و صالحین آ جاتے ہیں، اولیاء و صالحین، ان کے ساتھ معاملات درست، ان کی تعظیم و تکریم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی دیا ہوا طریقہ زندگی، اسوہ زندگی، ان کی تعلیمات، ان کو اپنانا، قبول کرنا، عمل کرنا، تب ان کے ساتھ تعلق صحیح بنتا ہے۔ نام عقیدت سے لینا، نعرے لگانا ان کے، اور رسمی طور پہ ان کے ایام منانا، اور ساری زندگی کو ان کی تعلیمات سے خالی رکھنا، ان کی تعلیمات سے دور رکھنا، یہ معاملات بگڑ گئے ان سے۔ انہیں معاملات کا سنورنا نہیں کہتے، یاد رکھ لیں۔ عقیدت مع متابعت، دو چیزیں یاد رکھ، عقیدت اور متابعت، دو کو جمع کریں، یعنی اعتقاد اور اتباع۔
عقیدہ درست رکھیں اور عمل ان کی مطابقت، ان کی پیروی میں رکھیں، ان کی تعلیم کے مطابق کریں۔ دونوں چیزیں درست ہوں تو معاملہ درست ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات آپ کے اپنے والدین کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ۔ پھر ان میں حقوق آتے ہیں، واجبات ہیں۔ ان معاملات کو درست رکھنا 4 ہو گئے، اور 5واں درجہ جمی مخلوق کے ساتھ۔ جمی مخلوق، جہاں بھی آپ کا واسطہ ہے کسی کے ساتھ، جان پہچان والا ہے یا اجنبی ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، غریب ہے امیر ہے، قریب کا ہے بعید کا ہے، آپ کی اپنی تنظیم اور تحریک سے وابستہ ہے، نہیں ہے کسی اور جگہ وابستہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، آقا علیہ السلام کا امتی ہے، حتیٰ کہ اگر امتی نہیں، مسلمان بھی نہیں تو انسان ہے، اللہ کی خلق تو ہے، اللہ کی خلق۔ اس سے بھی معاملات کو درست رکھنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ میں نے اس کی تشریح کر دی کہ 5 قسموں کے معاملات ہیں، تو میں اپنے معاملات کو درست رکھنا اور آپس کے تعلقات کو ہمیشہ سلجھائے رکھنا، سنوارے رکھنا۔ صلاح ذات بینکم، یہ کلمات ارشاد فرمائے، صلاح ذات بینکم، جو آپ کے آپس کے رشتے ہیں کسی شخص کے ساتھ بھی، شوہر کے بیوی کے ساتھ، بیوی کے شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، دوست، میں نے ساری مخلوق کے ساتھ، یہ جو باہمی رشتے ہیں خواہ کسی کے ساتھ ہوں، ان کو ہمیشہ درست رکھنا۔ آگے فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ، فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن حسین، یہ جو اصلاح و ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھنا، سنوارنا، تاکہ آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے، سوچ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی کو ظلم نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے آپ سے، کسی کا کوئی حق ادا ہونے سے نہ رہ جائے، ضرورت مند ہے تو حاجت روائی ہو، دکھی ہے تو آپ سے مل کے اسے سکون ملے، پریشان حال ہے تو راحت پائے، ہر ایک کا حق ادا کریں، اور اونچ نیچ ہو جائے تو خود ایڈجسٹ کر لو اپنے تعلق کو سنوارے رکھنے کے لیے۔ یہ فرمایا آپ کی باہمی تعلقات سنوارے رکھنا، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، یہ حدیث پاک بھی ہے اور آپ روایت بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرض روزے اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی ساری زندگی نفلی عبادتیں کرے، پوری زندگی ساری رات قیام اللیل کرے، ساری رات جاگے، نوافل پڑھے، سجدہ ریزیاں کرے، اور زندگی بھر روزے رکھے، صائم الدہر ہو جائے۔ فرمایا کوئی شخص نفلی اتنی عبادت کرے کہ ساری زندگی روزے سے رہے اور ساری زندگی شب بیداری کرے، تسبیح تحلیل کرے، اللہ اللہ کرے، فرمایا اس ساری عبادت سے کئی گنا زیادہ افضل اور اعلیٰ عمل اور عبادت کیا ہے؟ آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا۔ یہاں ہم دنیا میں اپنے معاشرے میں سب کچھ سکھاتے ہیں، مگر آپس کے تعلقات کی اصلاح نہیں سکھاتے۔ نہ والدین اولاد کو سکھا رہے ہیں، نہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، نہ مشائخ پیر مریدوں کو یہ سکھا رہے ہیں، نہ دوست دوستوں کو سکھا رہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے جتنے وابستہ ہیں اور جو اعتکاف پر آئے ہیں، جو نہیں آئے، جو رفقا ہیں، جو اراکین ہیں، جو وابستگان ہیں، جو کارکنان ہیں، عہدے داران ہیں، سب سن لیں کہ مولا علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا اپنے شہزادوں کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الگ سے صحابہ نے روایت کی حدیث،
فرمایا کوئی شخص ساری زندگی عمر بھر روزے رکھے، اب اس سے بڑھ کے تو عبادت گزار نہیں بن جانا آپ نے، بتائیں، اور ساری زندگی ہر رات تسبیح کرے، ذکر کرے، قیام کرے، سجود کرے، عبادت کرے، تو نفلی نمازوں اور نفلی روزوں سے زیادہ افضل اللہ کے ہاں یہ عبادت ہے کہ آپس کے تعلقات کو بگڑنے نہ دینا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو سنوارنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کا دل نہ ٹوٹے، وہ محروم فیل نہ کریں، وہ آپ سے پریشان نہ ہو، ناراضگی رنجش نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، شکایت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، دل میں کسی کے لیے حقد نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی سے انتقام نہ لیں، غصے نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں، برا بھلا نہ جانیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ اس نے میری نہیں سنی، اس نے میری نہیں مانی، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، میں کیوں محروم رہ گیا، میرا کیا قصور ہے، بس میں اور وہ، یہ دو ایسے بت ہیں کہ بندہ ان کا پجاری بن کے اپنے تعلقات کو عمر بھر خراب رکھتا ہے۔ جب یہ تعلقات خراب رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں نہ عبادتوں کی قبولیت ہے، نہ نمازوں کی، نہ روزوں کی، نہ تسبیحات کی، نہ اذکار کی، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا باہمی تعلقات کو خراب رکھنے سے گویا تم اپنے دین کو جڑوں سے کاٹ رہے ہو، دین کو جڑوں سے کاٹ دیا۔ جب دین جڑوں سے ہمارے ایک عمل نے کاٹ دیا تو باقی نفلی عبادتوں سے اور تسبیحات اور ورد وظیفوں سے کیا حاصل ہو؟ یہ نصیحت فرمائی ہے آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، آپس کی رنجشوں کو مٹانا، آپس کی ناراضگیوں کو ختم کرنا اور دلوں کو کھولنا، وسعت دینا تاکہ رشتے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ فرمایا نفلی نمازوں اور روزوں سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یتیم بھوکے نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ہلاک ہو جائیں، یتیموں کا سہارا بننا۔ اور پھر فرمایا ہمسایوں کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ آقا علیہ السلام نے ہمسائیگی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ نے ہم نے سمجھا کہ شاید انہیں وارث بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنا، ہر ایک سے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا۔ دین تمہارا ستون ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، آپس میں میل جول تواصل رکھنا، آپس کے رشتوں کو کٹنے نہ دینا۔ فرمایا وعلیکم بالتواصل والتبادل، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اپنی محبت خرچ کرنا، دوسرے پر مال و دولت خرچ کرنا، اپنی راحت خرچ کرنا، اپنی فکر اور سوچ دوسرے پر خرچ کرنا، اپنی دل کی ہمدردیاں خرچ کرنا، آپ کا علم خرچ کرنا، توانائی خرچ کرنا۔ جس طریقے سے بھی دوسرے کا سہارا بن سکتے ہو، دوسرے کو سنبھال سکتے ہو، دوسرے کو عزت دے سکتے ہو، دوسرے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتے ہو، دوسرے کو جو دور جا رہا ہے اپنے قریب لا سکتے ہو، خرچ کرو۔ فرمایا علیکم بالتواصل والتبادل، جڑے رہو، رشتے ٹوٹنے نہ دو، جو کچھ خرچ کرنا پڑے خرچ کرو۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، اور کسی شخص کے پیچھے خبردار اعانت کریں، کسی کو نظر انداز نہیں کرنا، نہ اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنی ہے۔ اور اگر کسی سے پیٹھ پھیر لوگے یعنی نظر انداز کر دو گے، اسے نگلیکٹ کر دو گے تو تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، تقاطع نہیں کرنا۔ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے باہمی انسانوں کے تعلق ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ پرہیزگار بنے رہیں، نیکی کا حکم دینے والا بنے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اختتام پہ آپ نے فرمایا اگر نیکی کا حکم دیتے رہو گے، یہ جو مصطفیٰ مشن تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے آپ پر،
یا کوئی کسی بھی نیک تنظیم دینی جماعت سے منسلک ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، بھلے کوئی جماعت ہے، فرمایا جو نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اگر تم نے اس عمل سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی امر بالمعروف نیکی پھیلانے سے رک گئے اور برائی کو روکنے کی جو کاوش ہے، جو آپ کا مشن ہے، اگر اس سے رک گئے، اپنی ذات تک محدود ہو گئے، آگے یہ فیض نہ پہنچایا، تو فرمایا پھر تم پر بد کردار لوگوں کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا جائے گا۔ ان قوموں پر بد کردار لوگ حکمران بنا کر مسلط ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر کرپٹ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر ظالم اور خائن لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، حکمران بنا دیے جاتے ہیں، جو قومیں نہ خود نیکی کرتی ہیں، نہ نیکی کا آگے حکم دیتی اور نیکی کو پھیلاتی ہیں، نہ خود برائی سے رکتی ہیں اور نہ اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، یعنی ہم تو خود بھی نیکی کرنے میں کمزور ہیں، چہ جائے کہ نیکی کو آگے پھیلائیں۔ ہم اپنی زندگی میں برائی سے بچنے میں کمزور ہیں، چہ جائے کہ معاشرے کو برائی سے بچائیں۔ حکم دیا نیکی کرو اور نیکی پھیلاؤ، برائی سے بچو اور اوروں کو، لوگوں کو برائی سے بچاؤ۔ فرمایا اگر اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر تمہارے اوپر بدکار اور خائن لوگ حکمران کے طور پہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ تم بھی حسن اور حسین شہزادے حسنین کریمین سے فرما رہے ہیں، یعنی تم جیسے لوگ بھی جب اللہ کی سزا اتر آئے گی اور بدکار لوگ، خائن لوگ حکمران ہو جائیں گے، تو پھر تم جیسے لوگ بھی اگر دعا مانگو گے تو قبول نہیں کی جائے گی، اسے محفوظ رکھ لیا جائے گا۔ دعا سے مراد دعا مانگو گے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، باری تعالیٰ ہماری قوم پہ رحم فرما، ظالموں سے نجات عطا فرما، پھر وہ نجات دعاؤں سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں آپ کو ایک ایمان افروز حدیث سنا دوں، زندگی میں نہیں سنی ہوگی، مگر میں جو بتاؤں گا اس کی حوالے، اس کی تاکید، کتب حدیث سب کا ذمہ دار، اور میری کتاب میں درج ہے۔ یہ جب یہ آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان فرما دیا، کیا ولایت علی کا اعلان فرما دیا، تو آپ نے کبھی سنا کہ سب سے پہلی مبارکباد ولایت علی کے اعلان پر مولا علی کو کس نے دی؟ کبھی نہیں سنا؟ آج بتاتا ہوں سب سے پہلی مبارک کس نے دی۔ رب کائنات کی عزت کی قسم، کتب حدیث اٹھا کر دیکھیے، مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کیا اور جا کر سب سے پہلی مبارک حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے دی، مبارک دی، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے علی، فرمایا انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد علی تم میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو ماننے والوں، اور خلافت راشدہ کو ماننے والوں۔ خلافت راشدہ اگر حضرت ابو بکر اور عمر سے ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر تو علی کو مولا مانتے ہیں، لہذا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نہ ابو بکر کا ہے، نہ عمر کا، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ خدا کا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا۔ اعلان ہو گیا، ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ ہائے ہائے، اب چونکہ میں نے تو بھی صرف سمندر کی بات کرنی ہے، باقی اس کی موجوں میں نہیں جانا، اس بحر ولایت کی
اگر موجوں میں چلا جاؤں تو زندگی گزر جائے. ایک ایک موج بحر علی کی، پھر تو زندگی گزر جائے. نہ، بحر کی بات. ایک یہ بتایا، ایک قول اور حدیث. یہ بات میری یاد رکھ لینا، اور اگر کوئی انکار کرے تو جامعہ المنتظر والوں اور علی اور حسین کے محبان و عزاداران انہیں میری طرف بھیج دینا کہ حوالہ ان سے لے لو. ذمہ داری آپ کی نہیں، ذمہ داری بولیے میری ہے، اور میری ذمہ داری پر گرج کے دنیا کو بتاتے پھرو. کیا یہ سننے والی بات؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر بیٹھی ہیں، والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں. حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہ ابا جان یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی. ابا جان سنیے، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب کبھی مجلس میں آپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے. ٹک ٹکی باندھ کر یکسر النظر الی وجہ علی. آپ ہر وقت حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات گھر کے اندر ہو رہی ہے، گھر کے، اور خود باہر سارے جہان کو بتا دیا، سارے جہان کو بتا دیا. سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، بیٹی عائشہ، اس رب والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت. فرمایا میری بیٹی عائشہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا، اور آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. اگر کسی کو دور سے دیکھنے کا موقع ملے اور مولا علی شیر خدا اس طرف جا رہے ہوں اور چہرے پہ نظر نہ پڑ سکے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو یہ سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے، حدیث کی دوسری کتاب میں فرماتی ہیں، ہاں جو علی شیر خدا کا چہرہ پاک نہ بھی دیکھ سکے اس کو بھی سن لے. فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا النظر الی علی عبادت. چہرہ تو نہ تک سکے، جدھر علی جا رہا ہو اس علی کو جاتے ہوئے تک لینا بھی عبادت ہے. جس نے چہرہ دیکھ لیا عبادت کر لی، جس نے علی کی پشت دیکھ لی عبادت کر لی. جس نے چہرہ تک لیا عبادت ہو گئی، جس نے پشت بھی دیکھ لی، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا عبادت ہو گئی. اب آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک تیسرا سوال کیا میں نے ام المومنین سے کہ وہ تو شرف ان لوگوں کو تھا جو زمانے میں تھے، اور ہم جو آج رات جامع المنتظر میں بیٹھے ہیں، جو آج بیٹھے نہ چہرہ تک سکتے ہیں، نہ پشت مبارک اور ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، ظاہراً نہیں دیکھ سکتے، تو ہم بھی تو بیٹھے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ملے گا کہ نہیں اس بارگاہ سے خیرات؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی تیسری روایت ہے، تیسرے مقام پر فرماتی ہیں ہاں تمہیں بھی اجر ملے گا. کیوں؟ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ذکر علی سے عبادت. خدا کی قسم جو علی کو دیکھ نہ سکے صرف علی کا ذکر کر لے یہ بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ارے محبان علی، علی کا ذکر عبادت ہے. اس لیے آؤ تھوڑی دیر عبادت کرے خدا کی، کہو علی 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 علی، کرو کرو.